الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں فرضین علم کی تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کے برکات نصیب فرما دے اور ہمیں صحیح فرضین علم نصیب فرمائے اور اس پر عمل بھی۔ تو آج انشاءاللہ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے یہ بتایا جائے گا۔ ویسے ایک کتاب ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے، 25-26 صفحات کی کتاب ہے۔ وہ اگر کسی کے پاس ہو یا لے لیں تو اس میں ماشاءاللہ ڈائیگرامز کے ذریعے ماشاءاللہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھایا گیا۔ نماز کا مسنون طریقہ اور نماز کی پوری ترکیب جو سلف سے منقول چلی آ رہی ہے، جس میں سب فرض و واجب و سنت اور مستحب اپنی اپنی جگہ پر ادا ہو، اس طرح ہیں۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو تمام شرائط نماز کے ساتھ شروع کرے، یعنی پہلا اپنا بدن حدث اکبر و اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہو کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے لگ بھگ کا فاصلہ رہے۔ شرائط نماز یہ پہلے سے سمجھائی گئی ہیں، تو مطلب وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ تو بغیر تو اس کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ مثلا وقت کا داخل ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب اس قسم کے جتنے بھی شرائط ہیں وہ سارے کے سارے ہمیں قبلہ رخ ہونا، ہاں جی، تو یہ ہمیں مطلب پوری کرنی چاہیے۔ بغیر اس کے ہم لوگ جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے تو مثلا کوئی قبلہ کے رخ نہیں ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی، یا کوئی جسم ناپاک ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل میں کرے، تو یہ نیت بھی ان شرائط میں سے ہے۔ تکبیر تحریمہ اس میں ہے، فرائض میں سے، تو نیت دل میں کرے۔ مثلا یہ کہ آج کی فجر کی فرض نماز اللہ تعالیٰ کے بعد سے پڑھو، زبان سے بھی کہہ لے تو اچھا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ کانوں کے لو تک اٹھائے، اس طرح کے ہاتھوں کی ہتھیلی انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں جی، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں، اس طرح محاذ، یہ جو کانوں کے لو ہیں تو انگوٹھا اس کے محاذ میں لگے ہوئے نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، نہیں یہ بھی نہیں، اس طرح مطلب اس کا۔ تو یہ اور انگوٹھے کانوں کے لو کے مقابل ہوں، انگلیوں کے سرے کانوں کے کناروں کے مقابل ہوں۔ ہاں جی، انگلیاں اعتدال کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا رہیں، اس طرح اعتدال کے ساتھ، مطلب یہ نہیں کہ اس طرح، مطلب جو انگلی اعتدال یعنی عادت کے مطابق درمیانی حالت میں بالکل ملی ہوئی یا زیادہ کھلی ہوئی نہ ہو۔ جب کانوں کے لو تک انگوٹھے پہنچ جائے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر۔ ہاتھ تکبیر سے پہلے اٹھائے، یہی اصح ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکائے، اس طرح بلکہ اعتدال کے ساتھ کھڑا رہے، اور تمام نماز میں اسی اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تکبیر تحریمہ سے فارغ ہوتے ہی دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، ناف کے اوپر بھی نہیں، ادھر بھی نہیں، ادھر اس طرح، اور تمام نماز میں اسی اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو۔ اور تکبیر تحریمہ سے فارغ ہوتے ہی دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے۔ بعض نواقب لوگ تکبیر تحریمہ سے فارغ ہوتی دونوں ہاتھوں کو نیچے لٹکاتے پھر ان کو ناف اس طرح کرتے، نہیں ادھر ڈائریکٹ۔ اچھا، لٹکانا ٹھیک نہیں، ایسے نہیں کہ ناف کے نیچے اس طرح ہاتھ باندھے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت اور یعنی کلائی کے جوڑ پر رہے، اور انگوٹھے اور چنگلیاں سے ہلکا کی طرح بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑ لے۔ باقی 3 انگلیاں کلائی کے پشت پر رہیں اور نظر سجدے کی جگہ پر رہے۔ نظر سجدے کی جگہ پر اس طرح نہیں، ہاں بلکہ اس طرح سیدھا کھڑا ہو کر نظر سجدے کی جگہ پر۔
مطلب یہ اس میں ہے، میڈیکلی بھی ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے بھی. تو یہ مطلب پھر آہستہ آواز سے جس کو صرف خود سن سکے ثنا پڑھے، اور وہ یہ ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. امام یا مقتدی یا تنہا نماز پڑھتا ہو سب کے لیے یہ حکم ہے ثنا میں جل ثناؤ کا سوائے نماز جنا کے اور کسی نماز میں نہ پڑھے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیائی ومماتی ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ کلمات تکبیر تحریمہ کے بعد نہ پڑھے اور نہ ثنا کے بعد پڑھے. البتہ نفل نماز میں ثنا کے ساتھ ملانا جائز ہے، اور اولا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے بھی اس سے نیت ملانے کے لیے نہ پڑھے، یہی صحیح ہے. اور متاخرین نے اس کو اختیار کیا تحریمی سے پہلے اس کو کھیلے، اور صحیح کو لیے کہ اس میں انا اول مسلمین کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، کیونکہ نمازی اس کو تلاوت کے قصد سے کہتا ہے نہ کہ اپنے حال کی خبر دیتا ہے. نیز احادیث صحیح سے اس کا پڑھنا جانا ثابت ہے، اس لیے مفسد نماز نہیں ہو سکتا. اب اس کا جواب نفلوں میں پڑھنے پر محمول کیا گیا ہے. پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور سنت یہ کہ اس سے آہستہ پڑھے. امام حنیفہ اور امام محمد رحمۃ کے نزدیک تعوذ قرآن کے قرأت کے تابع ہے، ثنا کے تابع نہیں. اسی پر فتویٰ ہے. اس لیے مسبوق جب اپنی باقی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو تعوذ پڑھے، اور جو مقتدی شروع سے امام کے ساتھ شریک ہو وہ تعوذ نہ پڑھے، کیونکہ وہ قرأت نہیں پڑھے گا. وہ ظاہر چونکہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، تو سورہ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہی نہیں، یعنی جو مقتدی ہے. اچھا، عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں عید کی تکبیروں کے بعد تعوذ پڑھے، اور اس لیے کہ تکبیروں کے بعد قرأت پڑھے گا، اور تعوذ نماز شروع کرتے وقت یعنی پہلی رکعت میں، باقی رکعتوں میں نہیں ہے. بس اگر نماز شروع کر دی تو تعوذ بھول گیا، یہاں تک کہ الحمد پڑھ لی، پھر اس کے بعد تو تعوذ نہ پڑھے. اس طرح اگر ثنا پڑھنا بھول گیا اور الحمد شروع کر دی اور درمیان میں تو اس کو نہ پڑھے، اس لیے کہ ان کو پڑھنے کا موقع جاتا رہا. تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھے، خواہ وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، خواہ امام ہو یا منفرد. بسم اللہ ہر رکعت کے اول میں پڑھے، یعنی الحمد سے پہلے پڑھے. اس پر فتویٰ ہے. فاتحہ اور سورت کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے. آج یہ مطلب ہمارے ظاہر کچھ اماموں کے نزدیک ہے وہ پڑھ لیتے، تو نہیں ہمارے ہاں مطلب یہ ہے کہ بس اس کے لیے ہے سورہ فاتحہ، اس کے لیے. اچھا، لیکن اچھا یہی صحیح ہے، لیکن مکروہ بالاتفاق نہیں ہے، بلکہ سورت سے پہلے آہستہ پڑھنا مستحب ہے. اگرچہ جہری نماز ہو، البتہ اگر سورت کی جگہ آیت پڑھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بالاتفاق سنت نہیں ہے. بسم اللہ کے بعد یعنی سورت شروع کرتے وقت جب ہم کرتے ہیں نا، سورت شروع کرتے ہیں تو اس میں تو بسم اللہ قرآن میں بھی پڑھتے ہیں نا، کہ تو قرأت میں وہ آ جاتا ہے نا، قرأت کے ساتھ وہ شامل ہے. خواہ نماز شروع ہے یہی سے، لیکن مکروہ. اچھا، البتہ اگر سورت کی جگہ آیت پڑھے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بالاتفاق سنت نہیں ہے. بسم اللہ کے بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھ لے جبکہ منہ منفرد یا امام ہو اور مقتدی نہ پڑھے. اور جب سورہ فاتحہ ختم کر لے تو آہستہ سے امین کہے، خواہ تنہا نماز پڑھنا یا امام یا مقتدی ہو، جبکہ قرأت سنتا ہو. اس پر اتفاق ہے کہ یہ نماز کا جز نہیں. اس کے معنی اے اللہ تو ہمارے دعاؤں قبول فرما. امین میں دو لغت میں مد بھی ہے اور کسر بھی، یعنی بغیر مد کے بھی، اور اس کے تلفظ کی 9 صورتیں ہیں. ان میں سے ان 5 صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی. آمین الف کے مد کے ساتھ، اس طرح کہنا سنت اور افضل ہے. قصر کے ساتھ یعنی امین، امال کے ساتھ امین، ان دونوں کی طرف سے بھی جائز ہے اور سنت دعوی، لیکن یہ افضل نہیں ہے. الف کا مد اور میم کے تجدید پڑھنا یعنی آمین. الف کا مد اور یا کا حذف یعنی آمن، ان دونوں صورتوں میں سنت ادا، لیکن نماز فاسد بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ الفاظ قرآن میں موجود ہے. 4 صورتیں ایسی جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. الف مقصورہ امین، مطلب شد مطلب یا کے اوپر، الف مقصورہ معنی حذف یعنی امین. تشدید میم و حذف یعنی امن. یہ ہمارے مہان نہیں ہے، یہ عربوں میں ہوتا ہے، مطلب ان کو اس قسم کی غلطیاں لگ سکتی ہیں. ہم لوگ وہی بچپن سے جو پڑھے آ رہے ہیں آمین،
وہ جو ہے نا مطلب اس میں کسی سے سنا ہی کسی اور طرح کوئی اور صورت تو میرے خیال افضل پہلے سے الحمدللہ ہمارے یہاں مروہ جی آمین. ہاں جی. تو اس وجہ سے مطلب اس پہ میرے خیال میں زیادہ زور ہمیں نہیں دینا. البتہ جو عرب حضرات ہیں ان کو چونکہ جیسے اعراب ہمارے یہاں لگتے ہیں نا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عربوں کے یہاں چونکہ اعراب لگتے نہیں ہیں تو ان کو ان تمام چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا، اگر مقتدی آہستہ قرأت والی نماز یعنی ظہر و عصر میں امام سے وَلَضَّالِّينَ سن لے تو بعد مشاہد نے کہا آمین نہ کہے، اس لیے کہ اس کا جہر کا کوئی اعتبار نہیں. اور بعد نے کہا کہ آمین کہے. جمعہ یا عیدین کی نماز میں یا جس نماز میں جماعت کثیر ہو مقتدی بلا واسطہ امام کی تکبیر نہ سنے بلکہ بالواسطہ سن لے، یعنی دوسرے مقتدیوں کی جو امام کے آمین سن لے تو بعض کے نزدیک آمین کہے. پھر کوئی صورت یا بڑی ایک آیت یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھے تاکہ واجب قرأت ادا ہو جائے، بلکہ قرأت مسنونہ کے مطابق پڑھے تاکہ قرأت تنزیہ بھی نہ ہو. اور قرأت مسنونہ کا بیان آگے آتا ہے. قرأت صاف اور صحیح پڑھے، جلدی نہ کرے، لیکن اگر امام کے پیچھے نماز پڑھے یعنی مقتدی ہو تو صرف ثنا پڑھ کر خاموش کھڑا رہے، تعوذ تسمیہ اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے. قرأت سے فارغ ہو کر رکوع کرے، اس طرح پر کہ کھڑا ہو اللہ اکبر شروع کرے اور کہتے ہوئے جھکتا جائے، یعنی اللہ اکبر کے ساتھ حرکت بھی ہو، یعنی تکبیر کی ابتدا جھکنے کی ابتدا کے ساتھ ہو اور فراغت اس وقت وہ جب پورا رکوع میں چلا جائے. اس پر شاید ہی بہت کم عمل ہے. مطلب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اور وہ بھی چل رہا ہوتا ہے. اور بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ وہ جب پہنچ جاتے ہیں سجدے میں تو اس وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، یا رکوع میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب آپ شروع کریں اللہ اکبر رکوع میں، سجدے میں ذرا اور لمبا اللہ اکبر. ہاں جی، مطلب جو ہے وہ اس میں شروع کر لے اور اس پہ ختم کریں. اچھا، اور اس مسافت کو پورا کرنے کے اللہ کے لام کو بڑھائے، اللہ لام کو، اکبر کی با وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے. اب یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں صحیح صورت میں مروج ہے، مطلب ہے کہ جو کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں، کسی اور طرح نہیں کرتے. اللہ اکبر نہیں کہتے. ہاں جی، یہ بھی نہیں کہتے. البتہ بعض لوگ غلطی سے کہتے اللہ اکبر. اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ کیا اللہ بڑھے تو سوال ہی ہو گیا، تو غلط ہے. ہاں جی، اس طرح نہیں کہنا، اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر. مطلب یہ جو نا مطلب لام کو بڑھا دے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جو لوگ قاریوں کے ساتھ یعنی مطلب وہ نمازوں میں شامل ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود سیکھ لیتے ہیں. مطلب جو صحیح قاری ہوتے ہیں نا، جو مطلب مسائل کو جانتے ہوں اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں، تو وہ ماشاءاللہ اس پہ یعنی بغیر کسی کے سکھائے بھی سیکھ جاتے ہیں. مطلب وہ چیزیں معروف ہو جاتی ہیں. اچھا، معتمد قول یہ ہے کہ سب قرأت پوری کر کے رکوع میں جائے. کوئی حرف یا کلمہ جھکنے کی حالت میں پورا کرنے میں بعض کے نزدیک کچھ مذائقہ نہیں، لیکن ایک قول ضعیف اور معتمد ہے. امام رکوع سجود کی تکبیروں میں جہر کرے اور ہر تکبیر میں اللہ اکبر کی راہ کو جزم کرے، یعنی ساکن کرے، اللہ اکبر. ہاں جی، رکوع میں انگلیوں کو کھلا کر کے ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں پر سہارا دے. انگلیوں کا کھلا رکھنا سوائے اس وقت کے اور انگلیوں کو ملا ہوا رکھنا سوائے حال سجدہ کے اور کسی وقت سنت نہیں ہے. یہ نماز کے اندر ان دو موقعوں کے سوا اور سب موقع میں انگلیوں کو اپنی حالت میں رکھے، نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ ملی ہوئی ہوں. مثال کے تو بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ بھی ٹھیک نہیں. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. اس طرح جیسے عام مطلب عرف میں جس طرح ملین کھلی ہے نا عام حالت. ہمارے حناف کی جو نماز ہے نا، اس میں یہ قدرتی انداز میں جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ ہے. مثال کے طور پر
اگر آپ دیکھیں مثال کے کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ پیر کو کھول کے نہیں کھڑے ہوتے، وہ اس طرح ملا کے بھی کھڑے نہیں ہوتے، اسے گرنے کا اندیش ہوتا ہے، وہ درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تقریباً اس کے برابر، وہ آدمی قدرتی طور پہ مطلب اس طرح کھڑا ہوتا ہے، تو یہی نماز کی حالت میں کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمارے یہاں اس طرح جو انگلیوں والی بات ہے یہ بھی بالکل ایسی فطری طور پر جیسے مطلب ایک انسان ریلیکسڈ انداز میں کرتے ہیں تو یہ مطلب وہ ہے۔ تو سجدے میں بھی اس طرح ہے، ہاں جی بالکل کھلے رکھیں گے تو یہ قبلے سے وہ ہٹ جائیں گے، مطلب ہاں جی، تو اس طرح قدرتی انداز میں بالکل ملے ہوئے بھی نہیں۔ اچھا، تو مطلب یہ کہ سجدے میں اس طرح کر لیں لیکن باقی جگہ پہ نہیں۔ نماز کے اندر دو موقعوں کے سوا اور سب موقع انگلیوں کو اپنی حالت میں نہ زیادہ کھلی ہو نہ زیادہ ملی ہو۔ رکوع میں پیٹھ کو ایسا سیدھا بچھا دے کہ اس پر پانی کا پیالہ رکھ دے تو ٹھیک رکھا جائے رہے، سر کو نہ اونچا کرے نہ جھکائے، بلکہ سر اور پیٹھ رسولین ایک سیدھ میں رہیں، بازو پیروں سے جدا رہیں، پنڈلیاں سیدھی کڑی رہیں، اپنے گھٹنوں کو کمان کی طرح جھکانا جیسے کہ اکثر عوام کرتے ہیں مکروہ ہے۔ بازوؤں میں بھی خم نہیں ہونے چاہیے، اکثر عوام رکوع میں گھٹنوں اور بازوؤں میں خم کر دیتے ہیں، یہ سستی کی علامت ہے، جو خم کرتے ہیں نا یہ سستی کی علامت ہے، مطلب اور یہ جو مطلب آدمی بالکل ہاتھ بھی سیدھے رکھ کے گھٹنے بھی مطلب سیدھے رکھ کے مطلب پورا پیر اور اس کو اس طرح سے دبائے تو یہ بہت سٹیبل کنڈیشن ہوتا ہے، اگر کوئی دھکا مل بھی جائے تو آدمی گرتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اپنے جسم پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری حالت میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یعنی کمزوری ہوتی ہے، تو سستی کی وجہ سے، سستی نہیں ہونی چاہیے، سستی ہوتی ہے غفلت کی وجہ سے، ان آدمی نماز کے اندر اتنی توجہ نہیں ہوتی، بس وہ روٹین پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، تو وہ بات ہوتی ہے۔ تو اگر یہ مطلب یہ کہ نماز میں اگر جاگ رہا ہے تو پھر صحیح مطلب عادت میں تمام کام کر سکتے۔ پاؤں میں بھی خم نہیں ہونا چاہیے، اکثر عوام رکوع میں گھٹنوں اور بازوؤں میں خم کر دیتے ہیں، رکوع میں نظر دونوں پاؤں کے پیٹھ پر رہے، جو پاؤں کا پیٹھ ہے اچھا پیٹھ پر رہے، اور سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے، یہ کم سے کم تعداد ہے، اگر تسبیح بالکل نہ پڑھے یا ایک بار پڑھے تو بھی جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہ ہے، بلکہ صحیح ہے کہ قراءت تنزیہ سے زیادہ تحریمی سے کم ہے، لیکن قراءت تنزیہ سے زیادہ و زیادہ تحریمی سے کم ہے۔ اس میں امہ کا اختلاف ہے، امام مالک اور بعض احناف کے نزدیک یہ تسبیح کہنا واجب ہے، اس لیے ضرور کہنا چاہیے تاکہ اختلاف امہ سے بچا رہے۔ البتہ امام کے پیچھے اگر کھڑا ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر رہ گیا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ واجب کبھی کور ہو جاتا ہے مطلب اس میں، لیکن اپنے منفرد میں تو بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس کے نزدیک واجب ہے تو اس پہ تو ان کے نزدیک پہ سوا ہو جائے گا نا، لیکن جن کے نزدیک واجب ہے ایک دم، لہٰذا اختلاف امہ سے بچنے دینا چاہیے۔ جب رکوع طمانینت سے ہو جائے تب سر اٹھائے، اور اگر طمانینت نہیں ہوئی ہو تو صحیح ہے کہ ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر امام ہے تو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے صرف سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے، اور مقتدی ہے تو صرف ربنا لک الحمد پڑھے، سمع اللہ لمن حمدہ نہ پڑھے، اور اگر تنہا نماز تو ایسا ہی ہے کہ دونوں پڑھے، رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کہے، نہ سر اٹھانے کے ساتھ یہ الفاظ شروع کر دے، وہ کھڑا ہونے تک پورا کرے، وہ جھکے سیدھا ہو کر نہ کہے، اور جب سیدھا ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے۔ یہی سنت ہے کہ شخص نے رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہا اور سیدھا کھڑا ہو تو اب سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے۔ اس طرح ہر اس ذکر کا حال ہے جو حالت انتقال یعنی رکن بدلنے کے لیے، جس تکبیر کے قیام سے رکوع کی طرف جھکتے وقت یا رکوع سے سجدے کی طرف جھکتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت کہتے ہیں، اگر اس کو کس مقام پر ادا نہ کرے تو بعد میں ادا نہ کرے، اس سجدے میں جو تسبیح باقی رہے تو سر اٹھانے کے بعد نہ کہے، بلکہ ضروری کہ ہر چیز میں اس کی جگہ کی رعایت کرے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کی ہاں کو جزم کرے، حمدہ، اس پر میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں لطیفہ بڑا پریکٹیکل لطیفہ ہے۔
ہاں جی، زیارت کا قاسم میں ایک دفعہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں یہ چھوٹے قاری نہیں ہوتے جو قاریوں کے پیچھے مطلب قرأت پڑھتے ہیں یا پورے قاری نہیں بنے ہوتے لیکن ابھی مطلب سیکھ رہے ہوتے، تو وہ لوگ نماز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا سمع اللہ لمن حمد. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمد کیا چیز ہے؟ آئی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہتے سمع اللہ لمن حمد، مطلب اس کا زبر جو ہے نا اس کو حذف کرتے ہیں نا، اگر کوئی مطلب تو حذف کرتے، قواعد انہوں نے پڑھا ہوگا، لیکن اصل میں یہ حمیدہ نہیں ہے، حمیدہ ہے، یعنی ہاں اس کے ساتھ ہے، تو ہاں میرے خیال میں شاید ان کو اس کا عربی نہیں آتی ہوگی نا، تو مطلب ہاں کا تو خیال نہیں تھا، ہاں تو صرف دال کا زبر کا خیال تھا، تو اس صورت میں تو وہ رک جاتا ہے، جزم آ جاتا ہے نا، سمع اللہ لمن حمد، اس دال پہ جزم آ جاتا ہے، لیکن اگر ہاں اس کے ساتھ ہو تو پھر ہاں پہ جزم آئے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، حمدہ ہے، لیکن وہ ہاں چونکہ اتنا زیادہ مسموع نہیں ہوتا، تو لوگوں نے سمجھا کہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے، تو سمع اللہ لمن حمدہ کو تو سمع اللہ لمن حمد ہونا چاہیے. پھر ان کو میں نے سمجھا، میں نے کہا اس طرح نہیں کرتے، یہ جو ہے نا اپنے استاذوں سے پوچھ لو، یہ سمع اللہ لمن حمدہ ہے. ہاں جی، تو اس طرح مطلب یہ مطلب ہو جاتا ہے، تو ہاں پر جزم کرے اور حرکت یعنی پیش کو ظاہر نہ کرے، یعنی حمدہ والی بات نہیں ہے، یعنی ہو نہ کہے. ایک قول کے مطابق ضمہ اشباع کے ساتھ یعنی حمیدہ ہوا کہے، پھر جب سیدھا کھڑا ہوا ہے تو تکبیر کہہ کر سجدے میں جائے، تکبیر اللہ اکبر جھکتے ہوئے کہے اور سجدے میں پہنچنے تک ختم کرے، یعنی وہ وہی والی پہلے سے قاعدہ بتایا کہ جو انتقالات ہیں اس میں سٹارٹ مطلب ابتدائی مقام سے اور اینڈ انتہائی مقام پر ہو، یہ بس جنرل قانون ہے. اچھا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھو، یہ کم سے کم تعداد، اگر تسبیح بالکل ترک کر دے تو 3 بار سے تو یہ فعل مکروہ تنزیہ. ہاں وہ تو پہلے گزر گیا ہے، تو صرف اس کا سمجھانے کے لیے کہا ہے، ربنا لک الحمد تو اس کا گزر چکا. ہاں وہ تو مقتدی پڑھے گا، مطلب وہ تو اس کا مسئلہ گزر گیا نا، وہ تو اس میں کہا ہے کہ اگر امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور اگر منفرد ہے تو دونوں کہے گا. تو دونوں میں کہنے میں ان نے مسئلہ بتا دیا کہ آپ سمع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھتے وقت شروع کریں گے، اور ہاں جو ہے نا یہ جزم والی وہ جو ہے نا مطلب اس پہ ختم کریں گے، اور پھر اس کے بعد ربنا لک کڑے کڑے کہیں گے، مطلب یہ بتایا. لیکن یہ تو اس کی ذرا ہاں کی اس کے سمجھانے کے لیے. سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھے، اور یہ کم سے کم تعداد، اگر تسبیح بالکل ترک کر دے یا 3 بار سے کم کہے تو یہ فعل مکروہ تنزیہ ہے. بلکہ صحیح ہے کہ تنزیہ سے زیادہ اور تحریمی سے کم ہے. ائمہ کے اختلاف سے بچنے کے لیے کہہ لینا چاہیے، جیسے کہ رکوع میں بیان ہوا، اور رکوع سجدے کی تسبیح 3 بار سے زیادہ کہنا مستحب ہے جبکہ امام نہ ہو، لیکن طاقت پر ختم کریں. تسبیح کم سے کم 3 بار پڑھے اور اوسط 5 بار، اکمل 7 بار، اس سے بھی زیادہ کا تو زیادہ ثواب ہے. اگر امام ہو تو 3 بار سے زیادہ نہ کرے تاکہ مقتدیوں پر تنگی نہ ہو، لیکن اس کا اطمینان سے کہے کہ مقتدی بھی 3 بار کہہ سکے. اس پر بھی میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. ہاں جی، اعتدال کمیٹی کے اجلاس میں جا رہا تھا، تو چونکہ اعتکاف میں تھا تو مجھے پتہ ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، تو بلکہ نظر آ بھی چکا ہوگا مختلف جگہوں پہ، لیکن اعلان تو نہیں ہوا تھا. تو میں باہر چلا گیا، میں نے کہا میں انشاءاللہ اس کے بعد پھر پہنچ جاؤں گا. ٹیکسی میں نے پہلے سے کر لی تھی، مغل آباد میں، شاید آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. ہاں جی، تو خیر بہرحال یہ کہ ٹیکسی تو میں نے راستے میں نماز پڑھنی تھی مغرب کی، تو اس میں چونکہ روزہ ہوتا تو اتنا 10-15 منٹ کا وقفہ تو ہوتا ہے، تو میں نے کہا اتنا میں فاصلہ طے کر لوں گا. اس دوران میں تقریباً پہنچ گیا تھا، یہ فیصل ایونیو ہے نا، اس پہ میں پہنچ گیا تھا. تو میں بائیں طرف دیکھ رہا تھا کہ کوئی مسجد نظر آ جائے تو میں نماز پڑھوں. میں اناروں سے پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ مسجد ہے، تو میں پہنچ گئی، نماز میں شامل ہو گیا.
وہ نماز شاید غالباً کوئی غیر حدیث تھے، کوئی اہل حدیث تھے شاید، تو یہ تو بہت لمبا پڑھتے ہیں رکوع سجدہ، پتہ نہیں 21 بار پڑھا ہے، کتنا پڑھا جی. میں نے کہا چلو برابر ہو گیا معاملہ. تو اس طرح تمام سجدوں میں اور تمام رکوع میں جو اس نے کر لیا تو کر لیا. تو میں بالکل اس وقت پہنچ گیا جب اعلان ہونے والا تھا. تو ختم ہونے سے پہلے میں پہنچ گیا. تو میں جیسے داخل ہو گیا تو مفتی صاحب نے کہا جی شبیر صاحب بھی آ گئے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ یہ اس لیے کہتے ہیں مقتدی پر تنگی نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہر ایک کا اپنے حوال ہوتے ہیں نا، حالات ہوتے ہیں. سجدے میں جاتے وقت پہلے زمین پر وہ اعضاء رکھے جو زمین سے قریب ہیں. زمین کے قریب کون سے اعضاء ہوتے ہیں؟ گھٹنے. ہاں جی. پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر اس کے بعد ناک، پھر اس کے بعد ماتھا. بس ٹھیک ہے. تو مطلب اس طریقے سے کہ مطلب جاتے ہوئے اور اٹھتے وقت بالکل ریورس، پہلے ماتھا اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، پھر اس کے بعد گھٹنے، مطلب اس ترتیب کے ساتھ. بس پہلے دونوں گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اور پیشانی کا اکثر سے ضرور لگائے کیونکہ یہ واجب ہے. پیشانی کو اس طرح رکھے جس کی اچھی طرح قرار پکڑ لے، اور جب سجدے سے اٹھے تو اس کے برخلاف کرے. پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائے. یہ اس وقت جب ننگے پاؤں ہو اور کوئی عذر نہ ہو. لیکن اگر کوئی عذر مثلا موزے پہنے ہوئے ہو یا عمر زیادہ ہو کہ پہلے گھٹنے نہیں رکھ سکے گا، تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھ لے. یہ ایک مطلب قول ہے، مطلب اس میں ایک طریقہ ہے، لیکن یہ افضل والا طریقہ نہیں ہے، عذر والا طریقہ. لیکن یہ اہل حدیث نے اس کو لے وہ اس طرح کرتے ہیں. ہاں جی. مطلب وہ ہے کہ عذر والے طریقے کو انہوں لوگوں نے اپنے لیے اصلی طریقہ بنایا ہوا ہے. تو اچھا، اگر عذر کی وجہ سے دونوں ہاتھ اور گھٹنے الگ ترتیب ایک ساتھ زمین پر نہیں رکھ سکتے تو دائیں ہاتھ اور گھٹنے کو بائیں پر مقدم کرے، لیکن بلا عذر ایک ساتھ نہ رکھنا مکروہ ہے. سجدے میں دونوں ہاتھ کانوں کے مقابل میں رکھیں، یعنی بالکل جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت ہمارا ہوتا ہے نا، تو اسی طریقے یعنی کہ آپ بالکل اس طرح سیدھے آ جائیں تو اس طرح ہی ہوگا. ہاں جی. پھر یعنی چہرہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اور انگوٹھے کانوں کے لو کے مقابلے میں، ہاتھوں کی انگلیاں ملی رہی تاکہ سب کے سرے قبلہ کی طرف، دونوں پاؤں کے سب انگلیوں کے سرے بھی قبلہ رخ رہیں. ہتھیلیوں پر سہارا دیکھ اپنے بازو کو پہلو سے جدا رکھے، لیکن جماعت کے اندر بازو کو پہلو سے ملائے رکھے، جدا نہ رکھے. یا انہوں نے بڑا چکیا، اکثر کتابوں میں نہیں لکھا ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہاں پر بھی تو لوگوں کے لیے کافی مشکلات بن جاتی ہیں. کوہنیوں کو زمین پر نہ بچھائیں، اس طرح یہ سستی کی علامت ہے. ہاں عورتیں بچھائیں، عورتوں کی نماز میں یہ ہے، بلکہ زمین سے اٹھا ہوا رکھے اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے. عورتیں ملا کے رکھتی ہیں، لہٰذا جو اس کو بچھائے گا تو عورتوں کی نماز پڑھے گا. اچھا، ناک کی نوک سرے پر رہے، پھر اللہ اکبر کہتا اور اپنے سر کو اٹھائے اور اطمینان سے سیدھا بیٹھ جائے. اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے میں تمانیت ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھے. تمانیت واجب ہے اور اس کے ترک پر سجدہ لازم آتا ہے. اس جلسے میں کوئی ذکر مسنون نہیں ہے. اس طرح رکوع سے سر اٹھانے کے بعد تسبیح و تحمید کے علاوہ کوئی دعا مسنون نہیں ہے. اور ایسے رکوع سجود یہ فرضوں کی بات ہے، اور ایسے رکوع سجودوں میں تسبیح کے سوا کچھ نہ ہے. جو ذکر ادعاء موقع پر کے لیے حدیثوں میں ہے وہ نوافل کے لیے، لیکن فرضوں کے جلسے میں بھی مستحب یہ کہ دعا مسنون پڑھے. وہ یہ ہے فرضوں کے جلسے میں اللہ مغفر لی ورحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، بہترین دعا ہے، پڑھ اللہ مغفر لی ورحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، یا صرف رب اغفر لی ایک بار یا 3 بار پڑھ لیں. اس مستحب کی عادت کے برکت سے جلسے میں تمانیت کا واجب بھی ادا ہو جائے گا، ورنہ اکثر لوگ اس کے تارک ہیں اور اس کی ضرورت سے غافل ہے. پھر تکبیر کہتا ہو وہ اور دوسرے سجدے کے لیے جھکے اور دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی طرح تسبیح پڑھے. پھر جب سجدے سے فارغ ہو تو پنجوں کے بل اٹھے، بلا عذر دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کرنا کڑا نہ ہو، بلکہ دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں پر سہارا دے کر کڑا ہو. دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا جس کو جلسے استراحت حنفی مذہب میں بلا عذر کے نہیں ہے، لیکن کسی عذر ہو تو اس کو زمین پر سہارا دے کر کڑا ہونا یا قلیل جلسے استراحت کرنا مستحب ہے.